الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي الله به، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، انسان کا کھلا ہوا دشمن ابلیس اور شیطان ہے. یہ شیطان انسان کو نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر انسان نیکی کرنے لگے تو اس نیکی کو ضائع کرنے کی ہر قسم کی تدبیر اپناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو دشمن ہی گردانو، اس کو اپنا دوست نہ سمجھو. شیطان کافر کو تو یہ کہتا ہے کہ تم ایمان کیوں لے کے آؤ گے، تم اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو کیسے چھوڑ دو گے، کیا تمہارے آبا و اجداد غلط تھے؟ اور مسلمان کو شیطان دوسرے انداز سے ورغلاتا ہے. پہلے نمبر پر تو شیطان یہ کہتا ہے کہ تم کو ابھی نیکی کا شوق پیدا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، بالکل نیکی کرنا، مسلمان کو نیکی کرنی چاہیے، لیکن اس نیکی کو وہ ڈائیورٹ کر دیتا ہے، اس ارادے کو وہ تبدیل کر دیتا ہے اس انداز سے کہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی تو تمہارے کپڑے پتہ نہیں پاک ہیں یا نہیں ہیں، تمہارا لباس اچھا ہے یا نہیں ہے، چلو کل سے یہ نیکی شروع کرنا، اچھا لباس پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، خوشبو لگانے کے بعد پھر اہتمام سے مسجد آنا، مسجد آنے کے بعد اللہ سے پہلے توبہ کرنا، پھر یہ نیکی شروع کرنا. اب اتنی ساری چال بازیوں میں الجھا دیتا ہے کہ انسان کو ایک وقت نیکی کا ارادہ ہوا، اب کل وہ داعیہ موجود نہ ہو، اور اگر داعیہ موجود بھی ہے تو ہو سکتا ہے حالات سازگار نہ ہو، تو انسان کو اسی طریقے سے توبہ سے غافل کرتا رہتا ہے، نیکیوں سے غافل کر دیتا ہے. اور پھر اگر انسان نیکی کر لیتا ہے تو وہ کیسے ممکن ہے کہ خاموش بیٹھ جائے؟ وہ نیکی کرنے والوں کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے، اور اس حملے کا طریقہ، اس کا جال، اس کا نام ہے ریاکاری. یہ ایک ایسی پوشیدہ بیماری ہے کہ عام و خاص ہر ایک کے اندر موجود ہے. جیسے کمپیوٹر کے اندر وائرس آ جائے، کسی سافٹ ویئر پہ وائرس آ جائے تو کمپیوٹر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور بعض دفعہ سارا ڈیٹا خراب کر دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ ریاکاری کا وائرس داخل کرتا ہے انسان کے اندر اور اس کی نیکیوں کی مٹی پلیت کر دیتا ہے، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کو ایک انداز سے سمجھایا. اس کی مثال ایسی ہے، جو آدمی ریاکاری کے ذریعے سے عبادت کرتا ہے، کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا.
کہ آدمی دیکھتا ہے کہ ایک چٹیل بالکل چکنا سا پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر ہوا کے ذریعے سے دھول آ کر جم گئی، اس آدمی نے اس کے اوپر دانے ڈال دیے، دانے ڈالنے کے بعد توقع کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ بارش ہوگی تو فصل اگے گی، لیکن بارش ہوتی ہے تو اس پتھر کے اندر پانی جذب کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور اس پتھر کے اندر پانی ٹھہر بھی نہیں سکتا، تو وہ ساری محنت اکارت ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسی بات کو، جس کو ریاکاری کہتے ہیں، ایک اور انداز سے سمجھایا، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کہ ایک آدمی تم میں سے کیا یہ پسند کرتا ہے اس کا ایک باغ ہو اور اس باغ کے اندر فصل تیار ہو کر نفع دینے کے لیے بالکل موجود ہو، اور یہ آدمی بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ چکا ہو اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، اور ایسی حالت کے اندر ایک بگولا آگ کا آئے اور اس پورے باغ کو جلا کر خاکستر کر دے، تو بتلاؤ اس آدمی کے اوپر نا امیدی کی کیا کیفیت ہوگی؟ نہ وہ قوہ پہلے جیسے موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر نئے سرے سے محنت کر کے اس فصل کو تیار کرے، اس باغ کو تیار کرے، اور نہ ہی بچے جوان ہیں کہ وہ اس کا بازو بن سکیں، تو اس آدمی کی نا امیدی کی انتہا کیا ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو آدمی ریاکاری کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے وقت میں اس کے سامنے خالی ہو جائیں گی جس وقت میں اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اور وہ ہے حشر کا میدان، وہ ہے میدان عدل کے موقع کے اوپر نیکیوں کا تولا جانا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت ساری نیکیاں کر لی، بہت خوبیاں میرے اندر ہیں، لیکن وہ نیکیاں ایک ایک کر کے ساری ریاکاری کے نتیجے میں ابلیس نے جلا کر خاکستر کر دی۔ آج یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ یہ لفظ ہی نیا لگتا ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ اس وقت میں یہ لفظ مسلمان معاشرے میں ایک عام فہم لفظ تھا، ایک عام فہم نام تھا، جیسے پانی، جیسے کھانا، جیسے پینا، جیسے شربت، جیسے ہوا، جیسے سانس، یہ انسانی وجود کی ضروری چیزیں انسان کو ہر وقت یاد رہتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے روحانی غذا اور روحانی بیماری کے اعتبار سے مسلمانوں میں دو الفاظ عام تھے، دو اصطلاحیں عام تھی، ایک اصطلاح کا نام تھا اخلاص اور دوسری اصطلاح کا نام تھا ریاکاری۔ آج مسلمان اپنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہونے کے نتیجے میں ان الفاظ سے ناآشنا ہو گئے، اور اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ تو بعض موقع پر جس موقع کے اوپر ریاکاری نہیں ہوتی پھر بھی ریاکاری کے خیال میں اس نیکی کو چھوڑ دیتے۔ تو مناسب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ رب العالمین جو اخلاص کا مطالبہ کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاکاری سے ڈرا رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ مسلمان اپنی نیکیوں کو بلند سے بلند تر کر دیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اخلاص ذرے کو کیسے گوہر نایاب بنا دیتا ہے اور ریاکاری کیسے بڑے عمل کو بالکل چھوٹے عمل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ایک مثال جو عام طور پر بزرگان دین نقل کرتے ہیں، وہ مثال یہ ہے کہ ایک اللہ والے تھے جو عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور زندگی کا طویل عرصہ دین کی خدمت میں لگایا۔ اب ان کے جانے کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العالمین سے جو بھی ان کی مناجات تھی مناجات کی اور اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ کچھ عرصے میں ان کے متعلق نے خواب میں ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ کوئی اس کو نیکی سمجھتا ہی نہیں،
اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس عمل کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ کس عمل کے بدلے میں بخش دیا؟ تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں حدیث لکھ رہا تھا بیٹھا ہوا، حدیث لکھنے کے دوران میں نے سیاہی کے اندر اپنا قلم ڈبایا اور میں نے نکالا، تو نکالنے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پیاسی مکھی آئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی۔ تو کہنے لگے میں نے اس قلم کو روک دیا اتنی مقدار جتنی مقدار وہ اپنی حاجت پوری کر لے، کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر رحم کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے صدقے میں تمہیں بخش دیا۔ اب یہ دیکھیے یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ عمل اخلاص کی بنیاد پر تھا کہ وہاں پر کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس عمل سے مقصود کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کی رضا کے، تو یہ چھوٹا عمل اتنا بڑا عمل بن گیا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ 3 افراد کو لایا جائے گا جن کا حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا۔ ایک شخص شہید ہوگا، ایک شخص عالم ہوگا، ایک شخص جواد اور سخی ہوگا۔ اللہ رب العالمین تینوں سے الگ الگ دریافت فرمائیں گے۔ پہلے عالم سے پوچھیں گے کہ یہ بتلاؤ کہ تم کو ہم نے علم دیا، علم کی دولت سے سرفراز کیا، تمہیں اتنا بلند مقام دیا، اس کے بدلے میں تم کیا لے کے آیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم، آپ نے مجھے علم عطا فرمایا اور اس علم کو میں نے نشر کیا، عام کیا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچایا، اس کے صدقے کے اندر آپ مجھے بخش دیجئے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تم نے یہ سب کام اس لیے کیا لیقال انک عالم یا علامۃ، کہ تاکہ لوگ کہیں کہ بہت بڑے عالم ہیں، اور قد قیل تمہیں یہ بدلہ مل چکا، لہذا اب جاؤ سیدھے جہنم کے اندر اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوسرا شخص شہید ہے، شہید سے پوچھا جائے گا کہ تم کو ہم نے شجاعت عطا کی، صحت عطا کی، تمہیں ہنر عطا کیا، تم اس کے بدلے میں کیا لے کے آئے؟ تو وہ شہید کہے گا اے پروردگار عالم، میں نے اس صحت کا خیال رکھا اور اتنی محنت کی کہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ آپ کے راستے میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تم نے یہ سب کام اس لیے کیا کہ لوگ تم کو کہیں گے فلاں صاحب بڑے شہید ہیں، بڑے بہادر تھے، بڑے شجاعت والے تھے اور بڑے طاقتور تھے، اور یہ تعریف دنیا میں ہو چکی، تو لہذا اب بھی تم بھی جاؤ جہنم میں۔ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے شخص کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا ہم نے تم کو دولت دی تھی، تمہیں ہم نے ایک بلند مرتبہ دیا تھا، تم اس کے بدلے میں کیا لے کے آئے؟ وہ کہے گا اے اللہ کے رسول، اے اللہ میں نے اس کو فلاں جگہ خرچ کیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، تو اب میں نے تو آپ کے راہ میں خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ تم نے جو خرچ کیا ہے اس لیے خرچ کیا ہے لیقال انک جواد، کہ تاکہ یہ کہا جائے کہ تم بڑے سخی داتا ہو، اس لیے تم نے کیا۔ اب تمہارے کہنے کے نتیجے میں تم کو تو شہرت مل چکی، اب تم بھی جاؤ جہنم میں۔ اب آپ دیکھیے یہ 3 بڑے عمل ہیں، اس سے بڑا کیا عمل ہوگا؟ مال کا لوٹانا، جان کا لوٹانا اور جو ہے اپنے علم کو پھیلانا۔ ان تینوں اعمال میں ریاکاری شامل ہو گئی تو اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کی 2 کوڑی کی حیثیت نہیں رہی۔ اور ایک آدمی جو اخلاص سے ایک بے زبان چیز کو پانی پلا رہا ہے سیاہی کی شکل میں، اللہ رب العالمین اس اخلاص کے نتیجے میں اس کو بخش رہے ہیں۔ باقی دیگر اعمال کے نتیجے میں اللہ ان کو جو کچھ عطا کریں گے وہ اللہ کا معاملہ ہے اور حشر میں پتہ چلے گا، لیکن دنیا کے اندر اخلاص اور ریاکاری سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے یا بے وزنی پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی چھپ کر اللہ کی راہ میں 1 پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس شخص سے جو لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے لیکن شہرت کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس کے مقابلے کے اندر وہ 1 پیسہ زیادہ قیمتی ہے، اللہ اس کو بڑھا دیں گے۔ اور دوسرے کو
وہ اس کو گھٹا دیں گے۔ اب ریاکاری کی صورتیں کیا ہیں، اس کے درجات کیا ہیں، ریاکاری کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، تو علماء نے اس کے اوپر پوری تشریح کی ہے، تفصیل بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کام اللہ سے ہٹ کر بندوں کے لیے کیا جائے وہ ریاکاری، چاہے وہ مثبت شکل میں ہو یا منفی شکل میں ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے اس لیے کہ تاکہ لوگ مجھے عابد زاہد کہیں، تو یہ مردود عمل ہے۔ ایک آدمی نیکی نہیں کر رہا ہے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ کہیں لوگ مجھے دیکھ کر عابد زاہد سمجھنے لگیں گے، تو اپنے گمان کے اندر وہ نیکی چھوڑ رہا ہے، تو وہ بھی ریاکار ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کسی نے دیکھ لیا تو نماز چھوڑ دی، یہ بھی غلط ہے۔ گویا کہ اللہ کے لیے کام کرنے کے بجائے بندوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو ریاکاری، اللہ کے لیے چھوڑنے کے بجائے بندوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں میں اخلاص سے یہ کام کر رہا ہوں، تو بھی ریاکاری۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ آدمی یہ کام کر رہا ہے اس غرض سے کر رہا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، لیکن کسی نے دیکھ لیا تو فوراً چھوڑ کے سیدھے سادے ہو کے بیٹھ گئے، یہ بھی ریاکاری۔ اب آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ بھی بچے کہاں سے۔ اسی طریقے سے ریاکاری کے انسانوں کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ ایمانیات میں ریاکاری کی جائے، کہ ایمان کی وہ بلندی حاصل نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بناوٹی ایمان کے اس درجے میں دکھایا جا رہا ہے جس درجے کے اوپر وہ ہے نہیں، یہ بھی ریاکاری، ایمانیات میں ریاکاری۔ یا لوگ مجھے مسلمان کہیں، لوگ مجھے اسلام کا ہمدرد کہیں، اس کی غرض سے ایسے کام کر رہے ہیں تاکہ ایمان کا شہرہ ہو جائے، یہ بھی ریاکاری۔ دل کے اندر ایمان نہیں، دل کے اندر ایمان کی قدر و منزلت نہیں ہے، دل کے اندر ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کا جذبہ نہیں ہے، لیکن مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں تو اس لیے ایمانیات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان سے کوئی تعلق نہیں، رشتہ ٹوٹے ہوئے بہت زمانہ ہو چکا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے جو شرک کے قریب ہے، بلکہ شرک اور نفاق ہی ہے۔ اور اس درجے کا شخص قرآن کریم کے ضابطے کے مطابق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہو۔ دوسرا درجہ فرائض کے اندر ریاکاری، مطلب نماز نہیں پڑھتے، کہیں پر پھنس گئے، نماز کا وقت ہوئے، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب خیال یہ آ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو نکو بنوں گا، اور اگر نماز پڑھتا ہوں تو دل نہیں چاہ رہا، لیکن اس خوف سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ لوگ مجھے بے نمازی کہیں گے، تو یہ نماز پڑھنا یہ بھی ریاکاری۔ ہاں البتہ اگر ایسا کرتا ہے ایک آدمی کہ نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ مجھے توفیق نہیں ملتی تھی، آج اللہ نے مجھے موقع دے دیا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نماز پڑھ لوں اور اے پروردگار اس کے صدقے میں مجھے نمازی بنا دے، تو یہ ریاکاری نہیں۔ لیکن اگر لوگوں کے خوف سے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ریاکاری، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھنے سے پہلے اللہ سے مانگ لے، پروردگار عالم میں نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن آج مجھے موقع مل رہا ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس نماز کو قبول فرما لیجئے اور پروردگار عالم اس کے لیے میرے لیے یہ پہلی سیڑھی بنا دیجئے کہ آئندہ میں نمازی بن جاؤں، تو یہ ریاکاری نہیں۔ لیکن لوگوں کے خوف سے نماز پڑھ رہے ہیں اور صرف آج پڑھ رہے پھر نہیں پڑھیں گے، یہ ریاکاری۔ گویا کہ پہلا درجہ ایمانیات میں ریاکاری، دوسرا درجہ فرائض کے اندر ریاکاری، تیسرا درجہ نوافل کے اندر ریاکاری۔ نوافل کے اندر ریاکاری کا مطلب یہ کہ کسی اللہ والے کی مجلس میں چلے گئے، اب لوگ اوابین کی نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ جو ہیں صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں، لوگ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، لوگ صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، لوگ اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب آدمی یہ نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن لوگوں کے خوف سے کہ لوگ کہیں گے کہ میاں یہ تو نوافل ہی نہیں پڑھتے، جیسے کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس، ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میاں ہم جہاں جائیں جیسا دیس ویسا بھیس اپنا لیتے، یہ ریاکاری ہے اور یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔
ہاں البتہ اگر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار عالم مجھے ویسے تو نماز کی توفیق نہیں ملتی، آج نوافل کی توفیق مل رہی ہے، اے اللہ میں نوافل پڑھ رہا ہوں آپ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے، اب اللہ مجھے نوافل کے ساتھ فرائض اور واجبات کی بھی توفیق عطا فرما دی، یہ ریاکاری نہیں۔ لیکن نوافل اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ کہیں کہ میاں صاحب بڑی اچھی نوافل پڑھتے تھے، تو یہ ریاکاری خطرناک عمل ہے۔ چوتھا درجہ، فرائض واجبات اور نوافل کی کیفیت میں ریاکاری۔ مطلب یہ کہ ویسے تو نماز پڑھتے تھے جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے، رکوع کیا سیدھے سے اٹھے فوراً رکوع میں چلے، پھر قیام، پھر رکوع، سجدہ، قیام، رکوع، پتہ نہیں چلتا، یعلمون تعلمون آمین ثم آمین، سلام پھیر لیا اور کہہ دیا میں نماز پڑھ کے آ گیا ہوں۔ تو یہ کیفیات کے اندر ریاکاری کہ اب کوئی دیکھ رہا ہے مجھے، اب کوئی دیکھ رہا ہے تو اب بہت اطمینان سے اللہ اکبر، بالکل جیسے سلو موشن میں عمل دکھایا جا رہا ہے، روبوٹ بن کر رکوع کر رہے ہیں تو شیخ سے بھی زیادہ اچھا رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ ریاکاری۔ لیکن اگر نیت یہ کر لی کہ اے پروردگار عالم مجھے کیفیات میسر نہیں آتی تھی، آج میں اتنے اچھے ماحول میں آ گیا ہوں کہ مجھے کیفیات میسر آ رہی ہیں، اے اللہ مجھے اس کی توفیق دیجیے کہ میں اسی طرح نماز پڑھوں، تو یہ ریاکاری نہیں۔ یعنی جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنا خطرناک پل ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی ہوئی تو نیچے گریں گے، جس کے اندر کئی ہزار فٹ کی کھائی ہے، اور ذرا سا احتیاط کی تو جو بلندیوں تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ پل، یہ ریاکاری کا پل ہے کہ نوافل فرائض کی کیفیات میں جو ہے ریاکاری ہو رہی ہے، تلاوت لمبی ہو رہی ہے، سجدہ لمبا ہو رہا ہے، رکوع لمبا ہو رہا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بہت بڑے تیس مار خان صاحب۔ یا اسی طریقے سے نوافل کی کیفیات کے اندر اور نوافل کی تعداد کے اندر ریاکاری کرنا کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ویسے تو فرض پڑھ کے آ جاتے تھے لیکن لوگوں نے دیکھا تو اب لہذا فرض بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور تسبیح لے کے بھی بیٹھ گئے، ساتھ ساتھ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ریاکاری۔ تو یہ ریاکاری کی جو شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں کے اندر بنیادی چیز کیا ہے جو ہم کو سکھلائی گئی؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہو۔ اب اس کے اندر سارے کام غیر اللہ کے لیے ہو رہے ہیں، اور غیر اللہ کے لیے ہو رہے ہیں تو اللہ بڑا غیور ہے۔ آپ سوچئے اللہ اتنے غیرت مند ہے کہ قربانی کے اندر 7 حصے دار ہیں۔ 6 نے نیت کی کہ میں اللہ کے لیے قربانی کروں، 1 نے نیت کی بھائی گوشت کھانے کو ملتا نہیں، اچھا گوشت ملے گا، اللہ میاں کہتے ہیں پوری گائے لے جاؤ، ہم قبول ہی نہیں کرتے، کسی کی قربانی نہیں۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے، اور ہم کو اس لفظ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ریاکاری کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے، کیسا کینسر ہے، کیسا سرطان ہے کہ پوری عبادت کو برباد کر دیتا۔ تو ابلیس جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو، اور پھر اپنی اس بیماری کو تلاش کرو، اور تلاش کر کے اس کا علاج کرواؤ معالج سے جا کر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو عبادت کرنا چاہتے ہیں نہیں کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیوں نہیں کریں؟ بھائی ہم لوگوں کو کیوں دکھائیں، ہم کر لیں گے۔ یہ ریاکاری ہے، اور سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کے قرب حاصل کریں، یہ قرب حاصل نہیں کریں بلکہ اللہ کے قرب سے دور ہو رہے ہیں۔ یا بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ مجھے عابد گزار کریں، یہ بھی ریاکاری، یعنی منفی کے اندر بھی ریاکاری ہے، مثبت کے اندر بھی ریاکاری۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان دھوکے کے اندر ایسا لگا دیتا ہے، عبادت کی اگر توفیق ہو رہی ہے تو کہہ رہے پہلے توبہ کر لو، اب 2 4 6 دن توبہ کے اس کے اندر لگائے رکھا، نہا لینا، کپڑے بدل لینا، اچھے نیا سوٹ بنوا لینا، ایسا کرنا۔ بھائی تم کسی بڑے کی مجلس میں جاتے ہو تو اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہو، لہذا اچھا لباس پہن کے جانا اللہ میاں کے یہاں۔ ابھی نہیں بلکہ تہجد میں جانا، میاں تہجد میں اٹھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ معلوم ہی نہیں۔
تو لیکن شیطان چونکہ اپنی انگلیوں کے اندر گھماتا رہتا ہے، تو اسی طرح گھماتے گھماتے وقت ٹالتا رہتا ہے، پھر اگر توفیق مل گئی اور نماز پڑھ بھی لے تو اس کو ریاکاری میں بدل دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آگے کہا کہ حضرت میں ریاکاری کے اندر مبتلا ہوں، تو نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آغاز کے وقت ریاکاری ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد تمہاری یہ عادت بن جائے گی، عادت بن جانے کے بعد اسی عادت کے اندر اللہ رب العالمین ایک موقع پہ اخلاص پیدا کر دیں گے، وہ عبادت بن جائے گی اور اللہ کی رحمت اس تمام عبادتوں کو عبادت میں تبدیل کر دیں گے جو عادت میں کی تھی یا ریاکاری میں کی تھی۔ تو یہ ایک اہم بات ہے کہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ تصحیح نیت کریں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کیا ہے؟ دین زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ جیسے آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ ایک کارڈ آتا تھا، اس کارڈ کو سیدھا کر کے دیکھیے تو بیت اللہ کی تصویر ہے، اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کر لیجئے تو مدینہ منورہ کی تصویر ہے، پھر اس کو تھوڑا دوسری طرف کر لیجئے بیت المقدس کی تصویر ہے، ایک ہی تصویر کے 3 رخ۔ تو اسی طریقے سے آپ کا عبادت نہ کرنا ریاکاری بھی بن سکتا ہے اور عبادت کرنا بھی ریاکاری بن سکتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ کہاں ریاکاری ہو رہی ہے، کہاں ریاکاری نہیں ہے۔ اور پھر ریاکاری جو ہے اللہ رب العالمین کے ہر عبادت کے اندر ہوتی ہے۔ ہر عبادت کے اندر مطلب کیا؟ صرف نماز میں ریاکاری نہیں ہے، روزے میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھتے لیکن ایک جگہ پہنچ گئے جہاں پر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا جاتا ہے تو وہاں دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے، لیکن اس لیے روزہ رکھا جائے اللہ مجھے توفیق دے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے سے کہیں پر صدقات خیرات زیادہ ہوتے ہیں، اب وہاں پر جیسے ایک رواج بہت سے علاقوں میں بن جاتا ہے کہ ایک آدمی کو گھر پہ جمع کیا جاتا ہے، گھر پہ جمع کرنے کے بعد پھر دعوت کھلائی جاتی ہے، دعوت کھلانے کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ فنڈ چاہیے۔ اب ایک آدمی دوسرا، سارے ہم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے یا ہم مرتبہ لوگ بیٹھے ہوئے، تو اس نے ₹1,00,000 دیے، کہے گا اس نے ₹1,00,000 دیے۔ اب کتنی بڑی نیکی ہے، اپنی جیب سے پیسہ نکالنا مشکل ترین کام، لیکن اس کے اندر کیا ہوا کہ اس نے ₹1,00,000 دیے، میں اگر دوں گا تو میں تو اس سے بڑا سیٹ ہوں، میں 2,00,000 دوں گا۔ اس نے 2,00,000 دیے، اچھا میں 6,00,000 دوں گا۔ اب جیب سے پیسہ نکل گیا لیکن ثواب نہیں آیا۔ اور اس کے برخلاف اگر زاویہ نگاہ کی تبدیلی کر لی کہ منہ سے بول نکالنے سے پہلے سوچ لیا اے اللہ میرا دل تو مچل رہا ہے لیکن دل میرے اختیار میں نہیں، کیفیت میرے اختیار میں، میں آپ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، ڈر رہا ہوں کہ کہیں ریاکاری میں نہ آ جائے، اس کو قبول فرما، آپ 10,00,000 دے دیجئے، قبول ہو جائے گا، بڑے بڑے مجمع میں دے دیجئے۔ اس لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑے مجمع میں دیتے ہیں تب بھی ریاکاری نہیں ہوتی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں چھپے ہوئے دیتے ہیں وہ بھی ریاکاری ہوتی ہے۔ تو یہ ریاکاری کا خدشہ سمجھنا ضروری ہے اور ریاکاری سے بچنا ضروری ہے، ورنہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ عجیب غریب حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب الحزن سے پناہ مانگو، جب الحزن سے پناہ مانگو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب الحزن کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کا وہ حصہ ہے کہ جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی، خود جہنم پناہ مانگتی، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ اے اللہ جہنم کہہ رہی ہے کہ مجھے اس سے بچانا۔ اور جب الحسن وہ کنواں ہے جس کے اندر ریاکار داخل کیے جائیں گے۔ اب کتنا خطرناک معاملہ ہے، کتنا ڈرنے والا معاملہ ہے۔ ایک موقع پر اب یہ تو ہو گیا جب الحزن اور اس سے جہنم پناہ مانگ رہی ہے، اب آپ جہنم کی کیفیت سنیے تو کتنی ہیبتناک کیفیت ہے۔ ایک موقع پر حضرت جبریل امین تشریف لائے، جبریل امین تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خلاف معمول تشریف لائے ہیں، اس وقت میں عام طور پہ نہیں تشریف لاتے تھے، اور چہرے کا رنگ بھی متغیر ہے، اڑا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کیا ماجرا ہے، آج آپ خلاف معمول تشریف لائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا چہرے کا رنگ بھی متغیر ہے۔ تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں ایسی چیز دیکھ کے آ رہا ہوں کہ میری یہ کیفیت ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا دیکھ کے آئے؟
کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا آگ کے شعلوں کو تیز کرنے کا، اس کی آنچ کو تیز کرنے کا۔ آنچ کو تیز کیا، 1000 سال تک وہ آنچ تیز ہونے کے نتیجے میں وہ پوری آگ زرد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 1000 سال تک تیز کیا، اس کی آگ سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک تیز کیا، اس کی آگ کالی ہو گئی۔ اور اس وقت اس کے شرارے کم نہیں ہو رہے ہیں، اس کے شرارے بلند ہو رہے ہیں، شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور اتنی بری حالت ہے، اتنی بری حالت ہے کہ میں اس منظر کو دیکھ کے ڈر رہا ہوں۔ اور اگر اللہ رب العالمین سوئی کے ناکے کے برابر بھی اس جہنم کا حصہ کھول دیں تو ساری دنیا کے اندر بسنے والے مر جائیں، اس کی تپش کا یہ عالم۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے جو فرشتے اس جہنم پہ مقرر کیے ہیں، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی اگر آ جائے تو اس کی بدبو، اس کی آگ کی گرمائی اور اس کی ہیبت ناکی سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں اور دنیا ختم ہو جائے۔ یہ جہنم کے اوپر مامور فرشتے ہیں جو لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو جہنمی داخل کیا جائے گا، وہ جہنمی داخل کرنے کے لیے سرابیلہم من قطران، کہ ان کو زنجیروں سے جکڑا جائے گا۔ زنجیروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی ایک کڑے کو دنیا کے مضبوط سے مضبوط پہاڑ پر لا کر رکھ دیا جائے تو اس کی تپش اور اس کے وزن کو وہ برداشت نہیں کرے گا، وہ 7ویں زمین تک اتر جائے گا۔ اس سے جہنمیوں کو باندھا جائے گا، اور جہنمیوں کا پانی جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا، اور اس کے پینے سے جہنمیوں کی آنتیں اور ساری آلائش پخانے کے راستے سے نکلیں گی، اور جو پیپ اور پس اور خون نکلے گا وہ پانی کے طور پہ دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین دونوں رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جبریل بس کر دو، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اب دونوں رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ کہنے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کہ میرا انجام کن کے اندر ہونے والا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے پیغام بھجوایا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اور جبریل امین، تم کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے، برے حرکات سے، برے اعمال سے تم جنت کے مستحق۔ اب ہم سوچیں کہ جبریل امین لرز رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لرز رہے ہیں، ہم نیکی کر کے اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ اب نیکی، جن نیکیوں میں قدم قدم پہ صدقہ مل سکتا ہے، صدقے کا ثواب مل سکتا ہے، اس نیکی کو ہم برباد کر دیتے ہیں۔ مثلا ہدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبت پیدا کرو۔ اب ہم ہدیہ، اس نے 500 دیا میں 500 دوں گا، اس نے 100 دیے میں نہیں دوں گا، میرے فلاں تقریب میں اس نے ایسا کیا میں ایسا کروں گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، شیطان نے ہم کو دین سے دور کر کے ہمیں اپنے خیر کی آخرت سے بھی دور کر دیا۔ اب نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اگر دیکھ رہا ہے تو فوراً تسبیح بھی نکال لیں گے، مسواک سامنے رکھ لیں گے اور یوں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، ریاکاری اتنا خطرناک عمل ہے، اتنا خطرناک عمل ہے کہ یہ جو جہنم جس کا تذکرہ کیا ہے، یہ جہنم 400 مرتبہ ریاکاروں کی جگہ سے پناہ مانگتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، 70,000 وادیوں کے اندر 70,000 کونے، اور 70,000 کونوں کے اندر 70,000 مکانات ہیں، اور 70,000 مکانات کے اندر ہر مکان میں 70,000 کنویں، ہر کمرے کے اندر کنووں کے اندر 70,000 اژدہے ہیں، ان اژدہوں کے منہ پر 70,000 بچھو ہیں، اور جیسے ہی انسان جہنم میں پھینکا جاتا ہے تو یہ 70,000 سانپ بچھو چمٹ جاتے ہیں۔ اور ان بچھوؤں کا حال یہ ہے، سانپ کا حال یہ ہے کہ اگر صرف ایک پنکار مار دیں تو زمین کے اوپر سبزہ نہ اگے۔
آج دنیا ہم کو مختلف چیزوں میں بہلا پھسلا کر اپنی آخرت سے دور کر رہی ہے. آخرت کا احساس نہیں ہے. آخرت کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے بڑے سے بڑا گناہ آسان ہو گیا. قتل کتنا بڑا گناہ ہے، عام ہو رہا ہے. سود خور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اپنی ماں سے زنا کرے سب سے کم درجہ ہے، ایسا ہے، سود کھایا جا رہا ہے. ماں اور باپ جو باپ جنت کا دروازہ، ماں جنت اس کے قدموں کے نیچے، اس ماں کو صرف یہی نہیں کہ ماں کو سے بدتمیزی کی جا رہی ہے، باپ سے بدتمیزی کی جا رہی ہے، بلکہ اب ہاتھ بھی اٹھائے جا رہے ہیں. اور مسلم معاشرے میں اس کا تصور نہیں تھا کہ یہ ماں باپ جو کہ ہماری جنت کا راستہ ہے، ان ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں جمع کروایا جا رہا ہے کہ میری پرسنل لائف میں ڈسٹربنس ہو رہا ہے. میرے دوست آتے ہیں تو میں آکورڈ نہیں ہوں، میں بیکورڈ نہیں ہوں، میرا باپ بیکورڈ ہے، اس سے مل کے میں کیسے کہوں یہ میرا باپ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اگر غور کیا جائے کہ دین سے دوری نے ہمارا ہی نقصان کیا، ہمارا ہی کباڑا کیا. کسی کا نقصان نہیں ہوا، کسی کا کباڑا نہیں ہوا. اگر علماء اکرام توجہ دلاتے ہیں تو علماء اکرام کو کیا فائدہ؟ ہاں اتنا ضرور فائدہ ہے کہ آپ نیکی کریں گے اس کا ثواب ان کو ملے گا، باقی آپ سے کوئی منفعت نہیں ہے. علماء پکڑ پکڑ کے، پاؤں پکڑ پکڑ کے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو. اب آپ سوچئے کہ ریاکاری کی مثال کیسی ہے. ریاکاری کی مثال ایسی ہے، ایک اللہ والے فرماتے ہیں جیسا کہ کسی بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ میں آپ کو پرسنل بلا رہا ہوں، میں آپ سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اب وہ آدمی جاتا ہے، بڑا حسین جمیل لباس پہنتا ہے، بڑے حسین جمیل انداز سے جاتا ہے، بہت شاندار گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے اور بادشاہ کے دربار میں پورا پروٹوکول لے کے جاتا ہے تاکہ بادشاہ سمجھے کہ واقعتاً بادشاہ نے مجھے ٹائم دیا تو میں بھی کوئی چیز ہوں. اب یہ سارے انتظامات کر کے جاتا ہے اور بادشاہ کے سامنے جا کر اس کی نگاہ بادشاہ کی طرف مرکوز نہیں، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی اوپر دیکھ رہا ہے، کبھی نیچے دیکھ رہا ہے. بادشاہ بات کر رہا ہے تو اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا، اور دوسری طرف ایک کالا حبشی غلام کھڑا ہوا ہے اور یکسوئی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بادشاہ کی بات ایک ایک سن رہا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بتلاؤ دونوں میں سے کون سا شخص بادشاہ کے نزدیک قابل قدر ہوگا؟ یقیناً وہ کالا حبشی قابل قدر ہوگا جو بادشاہ کی فرما برداری کے اندر ہمتن گوش ہوا ہے، اور یقیناً وہ شخص برباد ہو جائے گا. بادشاہ اس کو دھکے دے کے نکالیں گے کہ میرے دربار میں آ کر اور تم جو ہے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو. تو اسی طریقے سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے دربار میں آ کر تمہاری نگاہ بندوں کی طرف جا رہی ہے اور بندوں کے بنانے والے کی طرف نہیں جا رہی، بندوں کے پیدا کرنے والے کی طرف نہیں جا رہی، مخلوق کی طرف جا رہی ہے، خالق کی طرف نہیں جا رہی، تو کتنی بے ادبی ہے اللہ کی. اللہ حلیم ہے جس کی وجہ سے چہرے بندر اور خنزیر کے نہیں بناتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ عمومی عذاب بچا ہوا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے چہرے متغیر نہیں کیے، ورنہ پچھلی قومیں ایک ایک عمل کے اوپر عذاب کا شکار ہو گئی. قوم شعیب اس لیے ہلاک ہوئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی ہے. آج قومی مزاج بن گیا ہے ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی. دھوکہ دینا ایک عام سی بات ہے، اور دھوکہ دینے کے اندر جری ہو جانا یہ خطرناک بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، امت کے ہر فرد کو معاف کر دیا جائے گا لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. اب جو اعلانیہ گناہ ہو رہے ہیں، ننگ دھڑنگ پھرنا، گندی فلمیں دیکھنا. پہلے علماء کہتے تھے کہ بھائی خدا کے واسطے ٹی وی گھر سے نکالو، تو لوگ کہتے تھے مولوی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے اتنے بیکورڈ تو نہیں ہیں، حالات حاضرہ کے خبر سنتے ہیں.
لیکن اب میڈیا نے عورتوں کو زنا کرنا آسان کر دیا. جو دنیا کی سب سے باحیا چیز ہوتی تھی, سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی, اب معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ننگے لباس پہن کے لوگ تھرک رہے ہیں, تو ایک چیز بار بار دیکھیے اس کی وقت ختم ہو جاتی. تو پہلے اگر آپ گناہ کرنے جائیں گے, زندگی میں پہلی دفعہ گناہ کریں گے تو کپ کپی آئے گی, دوسری دفعہ گناہ کریں گے تو کپ کپی نہیں آئے گی لیکن ڈر ہوگا, تیسری دفعہ گناہ کریں گے تو ڈر بھی چلا جائے گا, پھر گناہ کرنا آسان ہوگا, گناہ میں مزے آنے لگیں گے. تو میڈیا نے ہماری بچیوں کو اتنا بے حیا کر دیا, اتنا بے غیرت کر دیا فیشن شو کے نام پر, اور مختلف دنیا کے چینل دکھا دکھا کے. میڈیا اگر دیکھا جائے تو سوائے گند کے ڈھیر کے کچھ نہیں رہا, جس کے ذریعے سے قوموں کی تعمیر کی جاتی, حیا پیدا کی جاتی, حیا کے واقعات ذکر کیے جاتے. اگر کوئی ذریعہ تھا جیسے مائک ہے, اس مائک کے ذریعے سے آپ وعظ کر رہے ہیں تو یہ مائک قیمتی نئی ایجاد ہے لیکن فائدہ پہنچا رہی ہے. ایس ایم ایس, آپ اللہ کے پیغامات کو ایس ایم ایس کر رہے ہیں, یہ فائدہ ہے, صحیح استعمال کر رہے ہیں آپ. لیکن اگر اس ایس ایم ایس کے ذریعے بے حیائی کی ترویج کریں, اس مائک کے ذریعے بے حیائی کی ترویج کریں, آپ کے منصب کے ذریعے بے حیائی کی ترویج کریں, اپنے صلاحیتوں کو بے حیائی بھی استعمال کریں, تو اس کے بارے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے, اس کے گندے ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے. ایک پلیٹ ہے, وہ پلیٹ گندی ہے. وہ گندی کیوں ہے؟ اس پلیٹ کے اندر پخانا پڑا ہوا ہے, تو کوئی بھی اس پلیٹ کو اپنے گھر میں نہیں رکھے گا, کہے گا پلیٹ کو بھی پھینکو, پخانے کو بھی پھینکو. اب ٹی وی ایک ذریعہ تھا, اس ذریعے سے سوائے شر کے کوئی خیر آ ہی نہیں رہا. تو خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے نالج حاصل کریں, نالج کون سی, اچھی نالج یا بری نالج, گندی نالج یا اچھی نالج, سوائے بے غیرتی, بے حیائی, بے شرمی کے. اور وہ باتیں جو میاں بیوی بھی خاموشی سے کرتے تھے, وہ باتیں اب چھوٹے چھوٹے بچے, نابالغ بچے کرنے لگے. اور ایسے پروگرام آ گئے کہ موبائل کے اوپر آپ اس کو لوڈ کروا لیجئے, 5 روپے, 10 روپے, 25 روپے کے اندر لوڈ کروا لیجئے, اور بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل کے اندر کچھ نہیں ہے, لیکن بچہ بیٹھ کے وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو کبھی شادی کے بعد دیکھی جاتی تھی. تو اتنی زیادہ تباہی کے راستے پہ جانا, اور پھر اس تباہی کے نتیجے میں ہم اپنے ہی بربادہ کر رہے ہیں. بچے نافرمان ہیں, بیوی نافرمان ہے, گھر میں سکون نہیں ہے, اور کاروبار میں برکت نہیں ہے, گھر میں برکت نہیں ہے, بیماریاں ہیں, آزاریاں ہیں, تکلیفیں ہیں. یہ تمام چیزیں تقاضا کر رہی ہیں کہ ہم واپس ایک دفعہ لوٹ آئیں. موت کا جام منہ سے ٹکرانے سے پہلے پہلے ہم لوٹ آئیں. اور اگر ہم ریاکاری سے عبادت کر رہے ہیں تو کرو, ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمین اس کو عبادت بنا دیں گے. لیکن یہ سمجھ لیں, ریاکاری کے غرض سے عبادت کو چھوڑنا یہ ریاکاری ہے. آپ ریاکاری سے بچ رہے ہیں بلکہ اس سے بڑی ریاکاری کر رہے ہیں. ہاں, اس کے اندر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اپنی نماز جیسے معمول کے مطابق پڑھ رہے ہیں, اور کسی نے آ کر تعریف کر دی کہ ماشاءاللہ آپ تو بڑی اچھی نماز پڑھ رہے تھے, آپ کا مقصود نہیں ہے, تو صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا, اللہ کے رسول, بعض دفعہ تعریف کرنے کے نتیجے میں خوشی حاصل ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تلک عاجل بشر المؤمنین, یہ ارجنٹ خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں تمہارا حال مقبول ہے. تو لہذا یہ سمجھنا کہ اگر میرے دل کے اندر خوشی آ رہی ہے, مثلا اچھے کپڑے پہن لیے, آپ اچھے کپڑے پہن کے اچھا لگ رہا ہے, تو یہ طبعی میلان ہے. لیکن کپڑے اس لیے پہن رہے ہیں تاکہ لوگ مجھے مالدار کہیں, لوگ مجھے سفید پوش کہیں, تو یہ ریاکاری ہوگی. تو جس طریقے سے کپڑے کی مثال سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے, تو بالکل عبادات کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے, ریاکاری کے خوف سے عبادت کو چھوڑیے نہیں, اور عبادت